الحمدللہ آج جمعہ المبارک ہے اور ہم جمعے کے خطبہ کو بیان کو سننے کے لیے ہر جمعے کو آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، اور جمعے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اس کے اندر ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتا ہے اس کا ثواب۔ تو اس کے اندر عدل امکان کوشش کر کے جمعے کے خطبہ سے یا اذان اول سے یا اذان اول کے وقت، جیسے مثال کے طور پہ یہاں 12:45 تک ٹائم ہوتا ہے اذان کا، پہلی اذان ہوتی ہے، تو 12:45 تک آپ پہنچ جایا کریں۔ اس کے فضائل یہ ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو جمعہ کے اندر یعنی جمعے کی نماز میں بر وقت پہنچ جائے مسجد میں، جو پہلے داخل ہوتا ہے، فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کون بندہ پہلے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، پھر گائے برا، پھر مرغی کا انڈا، پھر اس طرح فضائل چلے آتے ہیں۔ جو آخر میں آتا ہے تو فرشتے جہاں امام خطبہ شروع کرتا تو پھر امام فرشتے سارے رجسٹر کلوز کر کے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بر وقت تشریف لائیں گے، بر وقت حاضری ہوگی تو انشاءاللہ اس کی اپنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ شادی مسلمانان اسلام اور انسان کے لیے اس کی زندگی کی ایک اہم ترین رکن ہے، اہم ترین پلر ہے، اور ایک زندگی کے اندر ایک نمایاں تبدیلیاں لانے والا ایک موڑ ہے۔ اب یہاں میں چند باتیں ایسی عرض کروں گا کہ جن کا تعلق شادی کرنے سے ہے، کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کس عورت سے کرے۔ یہ انتہائی اہمیت کا اور انتہائی اہم ترین سوال بھی ہے، انتہائی اہم ترین موضوع بھی ہے، اور انتہائی آج کے دور کے لیے، معاشرے کے لیے انتہائی ایک اہم بات، اہم ٹاپک ہے۔ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار کے لحاظ سے تو ابحاث، بحث، مباحثے ہوتے ہیں، خاندانوں کے اندر جرگے لگتے ہیں اور آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ یہاں کر دیں تو یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے سے پوچھا جاتا ہے، ہاں جی ابا جی آپ کیا فرماتے ہیں، دادا جی آپ کیا فرماتے ہیں، دادی جان آپ کیا کہتی ہیں، دادا جان آپ کیا کہتے ہیں، ماموں جی آپ کیا کہتے ہیں، خالہ جان آپ کیا کہتی ہیں، پھوپھی جان آپ کیا کہتی ہیں۔ تو یوں بحث و مباحثے و ابحاث تو ہوتی ہیں، لیکن کاش کہ ہم شریعت اسلامیہ سے پوچھ لیں، کاش کہ ہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زندگی کا ایسا موڑ نہیں جہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہو، بلکہ ہر مسئلہ جو 1400 سال بعد آج اٹھا ہے، حضور نے اس کا بھی جواب عطا فرمایا۔ جو قیامت تک اٹھتے رہیں گے، حضور جان عالم نے ہر مسئلے کی، ہر کذاب کی سرکوبی بھی فرمائی اور ہر مسئلے کا جواب بھی عطا فرمایا ہے۔ خاتمیت محمدی کا یہی تو مطلب ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک فتنوں، جو فتنے سر اٹھانے والے تھے، حضور نے اپنی حدیث کے اندر، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب لا ریب کے اندر ان فتنوں کی سرکوبی فرمائی، ان کو چاروں شانے چت کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اشکالات تھے، حضور نے 14 صدیوں بعد آنے والوں اور قیامت کے قریب آنے والے لوگوں کے اشکالات اور ان کے ذہنی صلاحیتوں کو پڑھ کر حضور نے اپنی حدیث میں 1400 سال پہلے جواب عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مطلب و مفہوم اور معانی و مطالب بہت زیادہ ہیں، لیکن ان تمام ختم نبوت کے مطالب میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خاتمیت محمدی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو فتنہ سر اٹھائے گا، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے اس فتنے کی سرکوبی بھی فرمائی، چاروں شانے چت کیا، اور جو مسئلہ جس لحاظ سے پوچھا جانا تھا اس مسئلے کا اپنی حدیث میں جواب بھی عطا فرمایا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کاش کے نوجوان پوچھ لیتے، کاش کے میاں، یہ بھابے، یہ حضرات جرگوں کے بجائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنا جرگہ پیش کر دیتے۔ میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے آئے مسلمانوں،
جب میرے حبیب تمہارے اندر موجود ہے تو تمہارے لیے روا نہیں کہ کسی اور کو حاکم بناؤ. مصطفیٰ جب موجود ہے، تفسیر کے اندر الحمدللہ میں نے بیان بھی کیا، یہ سورہ انعام کی آیات گزری، تو رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے ہوتے ہوئے کسی قسم کا کوئی حاکم نہیں بن سکتا. میرے حبیب کی بارگاہ میں فیصلہ لے جاؤ. تو آج اگر ہماری اتنی اوقات نہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں، ہماری روحانی وہ کیفیات نہیں کہ ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرضی پیش کریں، مصطفیٰ خواب میں تشریف لائیں اور جواب عطا فرما دیں. وہ تو مالک تو کریم ہے، کریم سے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کہ کچھ بھی چھوٹا چھوٹا بھی مانگا تو اللہ کے محبوب نے بے بہا عطا فرمایا. تو اب کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ اللہ فرماتا ہے سورہ دوحہ کے اندر 30ویں پارے میں، فرمایا محبوب ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے، ہم نے تمہیں مالک بنایا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو جو آپ کے در پر آئے، اے حبیب کبھی کسی سوالی کو لا نہیں کہنا، نہیں کہنا، بلکہ جو بھی آئے اسے عطا فرمانا ہے. میرے امام نہیں کہتے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہ کبھی آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آیا ہو، کوئی سائل آیا ہو، کوئی بیکاری آیا ہو اور آپ سے فریاد کی ہو تو اس نے کبھی آپ کے دروازے سے یہ نہیں سنا کہ اے فقیر اے سائل آج کچھ نہیں ہے، لیکن جب بھی مانگا خود آپ کا چولہا، خود آپ کا گھر، آپ کے گھر میں فاقہ رہتا تھا، لیکن مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹایا. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کاش ہم اس شادی کے اہم ٹاپک کو بھی، اس شادی کی اہم جو زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے. میں یہاں ابن حجر حتمی مکی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب جو شادی کے فضائل کے اوپر مبنی ہے، الفصاح عن احادیث النکاح، یہ مکتبہ اکبر سے اور نے شائع کی ہے. حافظ امام ابن حجر حتمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج سے پہلے یعنی 900 ہجری کے اندر انہوں نے انتقال کیے. کافی عرصہ پرانے بزرگ، کافی صدیوں کے، انہوں نے یہ فضائل شادی کے اور کس عورت سے نکاح کیا جائے اس سلسلہ میں یہ بات کی ہے. میں یہاں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس عورت سے شادی کی جائے. شادی کے فضائل علیحدہ ٹاپک ہے اور شادی کس سے کی جائے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں یہاں شادی کس عورت سے کی جائے اس سلسلہ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں جو کہ احادیث نبویہ میں موجود ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنا پر کرو. عورت کے اندر 4 وجوہات ہوں، اس سے شادی کرو. پہلی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ اس کے مال کی وجہ سے، کہ یہ عورت مالدار ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہے، اس کے خاندان والے بڑے مضبوط ہیں، ویل سیٹلڈ پرسن ہے، ویل ایجوکیٹڈ پرسنز ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اچھے مالدار لوگ ہیں اور ہر لحاظ سے بہترین ہیں. پہلی یہ وجہ ہے. پھر فرمایا کہ اس کے حسب کی وجہ سے، کہ اچھی خاندانی عورت ہے، اچھا اس کا خاندان ہے، اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، اچھے بول چال کے اندر خوش اخلاق، ملنسار، ہر لحاظ سے بہترین ہے، ان کے ساتھ ہم رشتہ کر کے نبھا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، ان کے اندر نبھانے کی صلاحیات ہے، تو ایسی عورت کے خاندان سے شادی کی جائے، اس عورت سے. دوسری یہ بات فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو حسین و جمیل ہو، جس کا حسن و جمال ہو، جو خوبصورت ہو، ایسی عورت سے شادی کرو. پھر اللہ اکبر جل شانہ، اب یہ 3 باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لی. چوتھی بات فرمایا اس کے دین کے لیے، کہ فرمایا کہ اس سے چوتھی یہ وجہ ہو کہ وہ اس کے دین بھی مسلمان ہو، عورت ہو، نیک خاتون ہو. پھر فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں،
اس دین کی وجہ سے کامیابی حاصل کر۔ اب آگے چلیں، فرمایا فعلی کا بذات الدین والخلق، اگلی روایات کے اندر مسند میں موجود ہے، فرمایا کہ ابن ماجہ میں فرمایا فعلی کا بذات الدین والخلق، فرمایا پس تو ان چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھ، لیکن اپنے لیے دیندار اور اچھے اخلاق والی عورت ہی پسند کر، دیندار ہو اور اچھے اخلاق والی ہو اسے پسند کر۔ پھر آگے فرمایا کہ شادی کے اسباب جو 4 بیان فرمائے، ان کے اندر پھر آگے چل کے ابن ماجہ کے اندر یہ موجود ہے، فرمایا کہ عورت سے اس کے حسن و جمال کے سبب نکاح نہ کر۔ اب یہاں پہلے تو کہا یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے، پھر فرمایا وہ حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کر کہ اس کا جمال اس کو خراب کر دے، یہ حسین تھی، یہ جمیل تھی، ان قریب زائل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اس کا جمال اس کو خراب کر دے، یعنی فتنہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مغرور، تکبر، متکبرانہ وہ لحاظ بھی آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کر، یہ سنن بہقی کی روایت ہے۔ فرمایا عورتوں سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، شاید ان کا حسن خراب کر دے، اور نہ ہی ان کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے ان کی دولت ان کو سرکش نافرمان بنا دے، اور لیکن ان سے دین کے سبب شادی کرو، اور دیندار کالی کلوٹی نیز کنیز ہی افضل ہے۔ فرمایا دیندار اگر سیاہ رنگ والی بھی ہو، دیندار خاتون اگر کالی بھی ہو، لونڈی کیوں نہ ہو، غلام کیوں نہ ہو دیندار، تو فرمایا سب سے افضل یہی ہے۔ حسن پہ نہ جا، شباب پہ نہ جا، مال و دولت، مال و زر پہ نہ جا، حسب و نسب پہ نہ جا، کیا خبر کہ یہی اس کا یہ فتنہ و سرکش بن جائے اسی وجہ سے۔ پھر فرمایا یہ یہاں اس حدیث کہ جو ابن جوزی نے موضوعات کے اندر یہ روایت کی ہے النکاح کے اندر، فرمایا عورت کے چہرے کے حسن کو اس کے دین کے حسن پر اختیار نہ کرو، اور جس نے عورت سے شادی کرنے کو اس کے مال کی وجہ سے اختیار کیا تو اللہ اس کا مال اور جمال اس پر حرام کر دے گا۔ یہاں یہ بھی بات توجہ طلب ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر یہاں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی بیان فرمایا کہ فرمایا جو ان 4 چیزوں کو کہ وہ حسین بھی ہو، جمال والی بھی ہو، اور مالدار بھی ہو، اور دیندار بھی ہونی چاہیے، نیک ہو، ان 4 چیزوں کو جمع کر لے، لیکن اگر ان 4 چیزوں کے علاوہ 3 کو جمع کرے گا اور وہ کہے گا یہ مالدار عورت ہے، میں اس لیے اس سبب سے اس سے شادی کر رہا ہوں، یہ عورت حسین و جمیل ہے، میں اس وجہ سے اس سے شادی کر رہا ہوں، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص عورت سے اس سبب سے شادی کرے گا کہ اس کا مال زیادہ ہے، وہ مالدار ہے، فرمایا اللہ رب العالمین وہ کریم پروردگار اس عورت کے شباب کو، اس عورت کے مال کو اللہ تعالیٰ زائل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو محتاج کر دے گا۔ وہ غنی پروردگار جو بندہ اس عورت سے اس سبب سے شادی کرے کہ یہ مالدار ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ رب العالمین جل جلالہ غنی پروردگار اس مرد کو محتاج و تنگست کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص عورت سے اس وجہ سے شادی کرے گا کہ یہ عورت حسین و جمیل ہے، فرمایا اس کے حسن کی وجہ سے اگر شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرد پر اس کے حسن کو حرام کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صورت چھین لے گا، اس کا حسن زائل کر دے گا۔ پھر آخری بات فرمایا اے میرے غلاموں، فرمایا کہ جو شخص عورت سے اس سبب سے شادی کرے کہ وہ عورت نیک دیندار عورت ہے، وہ عورت نیک سیرت ہے، وہ عورت دیندار ہے، وہ عورت میری اولاد کی اچھی تربیت کرے گی، وہ میری نسلیں سنوارے گی، تو پھر فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ اگر وہ اس سبب سے شادی کرے گا کہ میری خاتون نیک ہے، میری بیوی نیک ہو، میری عورت جو ہے خوش اخلاق ہو، ملنسار ہو، میری اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، تو اللہ اسے مالدار بھی کر دے گا، اللہ اسے حسین و جمیل بھی کر دے گا۔
اگر ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پر کر دے اور دینداری کو مقدم کر دے کہ یہ جو خاتون ہے میرے گھر والے اگرچہ راضی نہیں، وہ کہہ رہے نہیں مالدار ہو، وہ بزنس مین اس کے بھائی ہیں، وہ فلاں یہ ہے، آج تو رنگ ہی ڈنگ بدلا ہوا ہے، کہتے ہیں جی ہم نے وہ فلاں جگہ رشتہ دے، میں تمہیں سبحان اللہ ہے، آج ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، چند پیسے آ جائیں تو بندہ اعلیٰ اعلیٰ کوٹھیوں کی طرف وہ رخ موڑ لیتا ہے، کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی، میں اپنے پوتے کی وہاں اس بنگلے سے شادی کرواؤں گا، وہ جناب والا فلاں سیٹ صاحب کی بیٹی سے شادی کرواؤں گا، لیکن قربان جائیے عمر بن خطاب پر، کہیے سبحان اللہ، قربان جائیے عمر بن خطاب امیر المؤمنین پر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دورہ فرما رہے تھے وہ طیبہ کی گلیوں میں رات کے وقت، اور آپ کو چلتے چلتے آپ نے کچھ آوازیں سنی، رات کے پچھلے پہر کے اندر آپ نے آوازیں سنی، کہا غلام ٹھہر جاؤ، کون بول رہا ہے، کون گفتگو کر رہا ہے؟ آپ خاموش کھڑے ہو گئے، غلام صاحب خاموش کھڑے ہو گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک خاتون، ایک ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، اے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ وہ خاتون نے آگے سے جواب دیا، بیٹی نے اپنی ماں سے کہا نا نا امی جان میں پانی نہیں ملا سکتی، اس لیے کہ خلیفہ نے عمر بن خطاب نے منع کیا ہے۔ کہا کیا بات کرتی ہو، رات کا پچھلا پہر ہے، عمر اگر تمہارے سامنے ہوتا تو میں مان لیتی، رات کے پچھلے پہر میں عمر تمہیں کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس بچی کا جواب سنو، اس لڑکی کا جواب سنو، سبحان اللہ، قربان جائیے ایسی ماؤں پر، قربان جائیے ایسی شہزادیوں پر، سبحان اللہ۔ اس نے کہا اے میری ماں تقویٰ دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں، فرمایا میری ماں اگر خلیفہ وقت عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا تو کیا ہے، میرا رب علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جاننے والا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب میرا واللہ بصیر، اللہ فرماتا ہے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میرا رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اے میری ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ عمر نے یہ جملہ سنا تو مچل گئے، فرمایا غلام یہ گھر یاد رکھو، اس کا پتہ نوٹ کر لو۔ اپنے گھر تشریف لے گئے، صبح ہوئی، مجلس لگی، بچوں کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ، تم میں سے عبداللہ بن عمر کو کہا، عبد الرحمن کو کہا، عاصم کو کہا، تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے؟ بڑے دو انہوں نے کہا ہم تو شادی شدہ ہیں، ایک نے خواہش کا اظہار کیا، رشتہ لیے عمر ایک جھونپڑی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا دو ٹکے بندے کے پاس آ جائیں تو وہ اس کا رخ کسی جانب جاتا ہی نہیں، سوائے حویلی کے، سوائے پی ایم اے کے، پی ایم او کالونی اور فلاں کالونی بینظیر کالونی، پتہ نہیں کیا کیا کالونیاں نکل آتی ہیں، دو ٹکے بندے کے پاس آ جائے، کیا ہم نے بیٹے کی شادی وہاں سے کی ہے؟ میں نے کہا بڑا ترہ مار دیا آپ نے، بڑا کمال کر دیا آپ نے۔ تو پھر اگلا نتیجہ بھی اخذ کریں، نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا بہو کو لے کے جدا ہو گیا، بیٹا بیوی کو لے کے، زنانی کو لے کے جدا ہو گیا۔ اگلا نتیجہ بتائیں، آپ کے گھر کے اندر فتنوں کا بازار گرم ہوا؟ کہا ہاں یہ تو ہوا۔ میں نے کہا پھر خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی آپ کو پیسہ کی ہے؟ خوشی آپ کو حسب و نسب کی ہے؟ خوشی آپ کو کوٹھی و حویلی کی ہے؟ میں نے کہا یہ مقدمہ، یہ جرگہ خاندان والے جب فیصلہ طے کر رہے تھے کہ بیٹے کی شادی وہاں سے کرانی ہے، وہاں سے کرانی ہے، بیٹی وہاں دینی ہے، میں نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آتے، مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے حل فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرما دینداری دیکھنا، اللہ تمہیں ویسے ہی غنی فرما دے گا، ویسے ہی غنی فرما دے گا۔ تو میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او حاکم وقت، بادشاہ اور خلیفۃ الرسول، اور حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، میرا عمر جنتی ہے۔ وہ جنتی عمر عظیم اپنے شہزادے کا رشتہ لے کر ایک جھونپڑی کی طرف جا رہا۔ عمر وجہ کیا ہے؟ کہا وہ متقی ہے، کہا وہ دیندار ہے، کہا وہ عزت دار ہے، کہا وہ خوش اخلاق ہے۔ میں نے اس کی دینداری دیکھی ہے، میں نے وہ بنگلے کوٹھیاں کاریں نہیں دیکھی۔ تو پھر وہ نتیجہ آپ نے دیکھا جو عزت دار مالدار لوگوں نے کیے۔ یہ نتیجہ سنیں، جب خاتون، جب بیوی، جب بیٹی نیک سیرت ہو جائے گی تو پھر عمر بن عبدالعزیز جیسے شہزادے پیدا ہوں گے۔ یہ کہاں عمر بن عبدالعزیز کس قبیلے کے ہیں؟ بنو امیہ کے ہیں۔
اور بنو امیہ جن کے جد اعلیٰ ہیں وہ عمر بن خطاب ہیں. عمر نے جس عورت کو جس نے لڑکی کو اپنی بہو کے لیے پسند کیا, سلیکشن کی, آج سلیکشن کا معیار بدلا ہوا ہے کہ وہ کوٹھی بنگلہ کار. حضرت عمر نے جس بچی کو سلیکٹ کیا کہ یہ دیندار ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, میں اپنے بچے کو اس سے نکاح کرواؤں گا, تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کہا ایک دو پشتوں کے بعد اسی بیٹی کی آگے نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. اور عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ جس کی حکومت کے اندر کوئی مانگنے والا نہیں تھا. عوام کو اتنا غنی کر دیا کہ لوگ زکاتیں لے لے کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے, ایک قصبے سے دوسرے قصبے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, ایک دیہات سے دوسرے دیہات جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے. اگلا بندہ دروازے پر آتا تو کہتا ہے یہ مانگنے والے میں تیرے لیے زکات لے کر آیا ہوں. مانگنے والا نہیں تھا, وہ دستک دینے والا کہتا حضور میں دوسرے دیہات سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھ کر زکات دینے آیا تھا. یہاں جو نکل رہا دینے کے لیے وہ بھی زکات, جو لے کے آیا ہے وہ بھی زکات. ایسا غنی کر دیا تھا عمر بن عبدالعزیز نے. اور لوگوں نے یہ تابعی بزرگ تھے اور یہ مجدد ان کو پہلی صدی کا کہا گیا. اور لوگ کہتے تھے اگر عمر کو کسی نے دیکھنا ہو, عمر بن خطاب امیر المؤمنین کو دیکھنا ہو, عمر بن عبدالعزیز کی زیارت کریں. ان کو لوگ عمر ثانی کہتے تھے. تو میں کہتا ہوں مائیں نیک سیرت بن جائیں, بچیوں کی یوں سلیکشن کریں, اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کریں جو نیک سیرت ہوں, خوش اخلاق ہوں, دیندار ہوں, نمازی ہوں. اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے بچے, ایسے لڑکے اختیار کریں جو نمازی ہوں, پنج وقتہ پرہیزگار ہوں, متقی ہوں. سود خور کو کہ آج ہی اس کی بڑی گاڑی ہے چٹی اور جناب لمبی. میں نے کہا یہ لمبی آئی کہاں سے, پتہ تو کریں. یہ آپ پر لازم تھا, اولاد کے حقوق میں سے ہے. آپ نے چٹی گاڑی کو دیکھ کے اپنی بیٹی بیاہ دی. میں نے کہا واللہ العظیم آپ نے بیٹی اس لڑکے کو نہیں, آپ نے بیٹی ایک دولت کے اوپر بیچ دی. آپ نے بیٹی بیچی ہے تو بیٹی کو بیچے نا, بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں. امام کرمانی رحمت اللہ تعالی, باتیں بہت ہے لمبی ہو جاتی ہیں. امام کرمانی رحمت اللہ تعالی علی, آپ کے پاس شہزادہ اس کا رشتہ آیا بادشاہ کا, کہا میں آپ کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے, سنا ہے تو میں رشتہ چاہتا ہوں. شیخ کرمانی نے کہا شام کو جواب دوں گا. آپ باہر نکلے, آپ اپنے مسجد کے اندر جا کے بیٹھے اور ایک لڑکا دیکھا کہ مزدوری کر کے آیا, آ کے مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھا ہو عبادت کر رہا ہے. اس کو شیخ نے جا کر کہا اے شہزادے, اے بندے, کیا تم میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ اس نے کہا حضور ایک تو میں غریب, اوپر سے آپ میرا مذاق نہ اڑائیں. کہا شہزادے شیخ کرمانی, تم, وہ جانتا تھا ان کو, کہا شیخ کرمانی تم سے خود کہہ رہا ہے میری شہزادی سے شادی کرو گے بیٹی سے؟ اس نے کہا حضور کیا بات کر رہے ہیں, میں اور آپ کی بیٹی, یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے خود اپنی جیب سے اسے چند درہم دیے اور جاؤ, کہا یہ چھوٹا چھوٹا سودا لے آؤ, آج ہی شام سے پہلے تمہارا نکاح کرتا ہوں. اللہ اکبر, شام سے پہلے نکاح ہو گیا. وہ بادشاہ آیا, انہوں نے کہا وہ کیا ہوا؟ کہا میں نے بیٹی بیاہ دی. تمہیں کس نے کہا کہ اس کا رشتہ نہیں ہوا؟ میں نے بیٹی کی شادی کر دی ہے. اب شام ہوئی, بیٹی رخصت کیا. بیٹی جب وہاں پہنچی دولہا کی جھونپڑی میں, وہاں دولہا میاں تشریف لائے اور یہ اٹھ کر عورت گھر کو جانے لگی. ابھی وہ داخل ہوئے کمرے میں تو دولہا میاں اور وہ عورت اٹھ کر گھر کو جانے لگی. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ صاحبزادی کو اس مرد نے, اس لڑکے نے پکڑا اور کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا, شیخ کرمانی کہا اور میں مجھ جیسا غریب کہا, جناب مجھے پتا تھا کہ تم ادھر نہیں رہو گی. اور وہ جب اس نے یہ کہا تو وہ خاتون, وہ بچی, وہ رک گئی. اس نے کہا اے میرے سرتاج, اللہ کی عزت کی قسم میں اس لیے نہیں جا رہی کہ یہ جھونپڑی ہے اور میں رہنا نہیں چاہتی, بلکہ میں تو اپنے باپ پر حیران ہوں کہ اتنا بڑے شیخ العالم ہو کر کیسے بندے کو مجھے رشتہ بہا دیا کہ جس کو تو اللہ کی ذات پر توکل ہی نہیں. کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہا وہ میں نے آتے ساتھ جب میں بیٹھی یہاں مجھے بتایا گیا تو میری نظر وہاں دو پر پڑی. کہا وہ میں نے رکھی ہوئی تھی, میں نے افطاری کرنی تھی. کہا تم اللہ کی ذات پر تمہیں اتنا بھی توکل نہیں؟ میں اس لیے تم سے اٹھ کے جا رہی ہوں. اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں, میں اللہ کی ذات پر توکل کروں گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹیوں کو اگر صحیح تربیت دی جائے تو وہ یہ نہیں کہتی آج یہ ڈیمانڈ آج وہ ڈیمانڈ. گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں بھائی, گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یہ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ خواتین کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہو رہی. جڑا لگے رہنا 12 گھنٹے تو پھر بھی جناب وہ حضرانی راضی نہیں ہونی. تو یہ وہ کام ہے, اگر بیٹیوں کی اچھی تربیت کی جائے گی
ان کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا درس دیا جائے گا تو پھر یقین کریں گھر آپ کا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ ایک معاشرے کا انتہائی اہم ٹاپک ہے، جتنا اس کو آگے بڑھا کے میں اگلے جمعے میں لے جاؤں تو پھر بھی کم ہے۔ باتیں ابھی مطلب پوری اجماع ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابھی پوری باقی ہے، تو یہ اتنا مطلب شریعت نے ہر چیز دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے شریعت کی طرف رخ ہی نہیں کیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کر، تو یہ نازک فیصلہ ہوتا ہے زندگی کو بدلنے والا، ان فیصلوں پر شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سنتے اللہ